السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی بات کا آغاز بھی ایک کہانی سے ہوگا۔ یہ ایک کہانی ایسی کہانی ہے جس سے آج کے نوجوان بہت زیادہ ریلیٹ کریں گے، اور آپ کو آئے دن ایسے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ یہاں میں کچھ سوال چھوڑوں گی جن کے جواب مجھے آپ سے چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ میری جو لوگ بھی مجھے سنتے ہیں اور جو بات کرتے ہیں وہ انتہائی سمجھدار اور بہت گہری سوچ رکھنے والے لوگ ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کے طرف سے فیڈ بیک، ان کے کامنٹس پڑھ کے، ان کے سوال پڑھ کے ایون کہ چلیں شکر ہے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسی باتوں کو، ان معاملات کو سننا پسند بھی کرتے ہیں، اس پر سوچتے بھی ہیں، اور یقیناً یہ لوگ بہت ہمارے لیے قیمتی ہیں اور اپنی اور دوسروں کی بہت مدد بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں اس معاملے میں بھی مجھے آپ لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک ضرور چاہیے ہوگا۔ جو میں نے کیا یا جو اس سٹوری میں آپ کو بتاؤں گی وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ ایک پیشنٹ تھیں، کوئی 22-23 سال کی عمر کی لڑکی تھیں۔ ان کا وہ مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ جب آئیں، انہوں نے ویل کیا ہوا تھا، ان کے ساتھ ایک کوئی اسی ہی عمر کا تقریباً کوئی لڑکا تھا، نوجوان تھا، وہ بھی ساتھ تھا جو ان کو لے کر آیا ہمارے پاس۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میرا ایک جگہ رشتہ طے ہوا۔ میں بہت میری ذاتی طور پر بھی خواہش تھی کہ میری یہاں پہ رشتہ طے ہو، پسندیدگی تھی، گھر والوں کو بھی پسند آیا رشتہ، اور انہوں نے بات وغیرہ چلائی اور منگنی ہو گئی۔ منگنی ہونے کے بعد ظاہر ہے آج کل کے دور میں بچے بچیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کر ہی لیتے ہیں۔ اب مشکل نہیں ہے، اب وہ چٹھیوں والا دور تو ہے نہیں کہ خط وغیرہ جائیں یا ملاقاتوں کے لیے بہت محنت کرنی پڑے۔ اب تو ایک فون ہے اور نمبر چاہیے ہوتا ہے، تو رابطہ ہو جاتا ہے، بات شروع ہو جاتی ہے۔ بات چیت شروع ہوئی، اور اب وہ کہہ رہی تھیں کہ میں ایسی نہیں تھی، میں بہت ہنسنے بولنے والی تھی، اب آپ مجھے دیکھیں میں کیا ہو گئی ہوں۔ اس کے فیس پہ سارے ایکنی تھے اور ڈل سا فیس تھا، بالکل فریشنس نہیں تھی۔ وہ بتا رہی تھیں کہ میں اپنا بہت خیال رکھتی تھی، میری ڈریسنگ، میرا فیس بڑا گلوئی، میں بہت خوش مزاج اور بڑی ڈیفرنٹ پرسنالٹی تھی۔ جو میں آپ کے سامنے ہوں یہ میں وہ نہیں ہوں جو میں تھی اس رشتے کے طے ہونے سے پہلے۔ اب رشتہ طے ہونے کے بعد چونکہ آپس میں کانٹیکٹ بھی شروع ہو گیا تھا اور بات چیت ہوتی تھی، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی تھوڑا بہت ہوتا ہو، تو جانتے جانتے پتہ یہ چلا کہ جو لڑکا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ چیٹنگ کر رہا ہے، وہ اور بھی لڑکیوں سے بات چیت کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے عام سی بات ہے۔ اور انٹرسٹنگلی جو اس کے ساتھ لڑکا آیا تھا وہ وہی تھا، اس کا فیانسی جو اس کو لے کر آیا تھا۔ اور اس نے جب بات شروع کی تو اس نے مجھے کہا کہ اسی کی وجہ سے تو سارے مسئلے ہیں جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اور یقین مانیں اس لڑکا جو تھا اس کے فیس پہ کوئی شرمندگی، کوئی پریشانی، نتھنگ۔ وہ اتنی بڑی اسمائل کے ساتھ ان ساری باتوں کو خوشی خوشی سن رہا تھا کہ اچھا یہ میری وجہ سے۔ وہ سمجھ آتا کہ شاید یہ جو کچھ کہہ رہی ہے نا ڈاکٹر صاحبہ بھی یہ سمجھ جائیں گی کہ یہ بس لڑکی ہے، فضول بولتی رہتی ہے اور کوئی سیریس لینے والی بات نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے سائیکائٹرسٹ کی کہ ہم صرف سنتے نہیں ہیں، ہم بہت کچھ دیکھتے بھی ہیں اور آبزرو بھی کرتے ہیں کہ اگلے کی شخصیت میں کیا چل رہا ہے۔ تو میں نے خاموشی سے اس کو بھی میں آبزرو کر رہی تھی، ان کی باتیں بھی سن رہی تھی۔ وہ بتا رہی تھیں کہ میں ایسی نہیں تھی، اب یہ میری یہ حالت ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ میں بات کرتی ہوں، میرا منگیتر ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، یہ اپنے سارے چکر اس نے چلائے ہوئے ہیں فلان۔ میری اس حالت کے باوجود بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤں گا لیکن نہیں ہوتا ہے۔ اب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کے جو فیانسی تھے میں ان کو کہا کہ آپ تھوڑی دیر بعد چلے جائیں، یا ان کا موڈ تھوڑا خراب ہو گیا کہ یہ باہر کیوں، بہرحال وہ چلے گئے اٹھ کے۔ تو ان سے میں نے باقاعدہ جب اسیسمنٹ کی تو وہ کافی زیادہ ڈپریشن کی پیشنٹ تھیں اور ڈپریشن سے گزر رہی تھیں۔ اب ان کی شادی ہونی تھی کچھ عرصے میں، فیملی جو تھی وہ پریشر ڈال رہی تھی لڑکی پہ کہ آپ اس رشتے کو ختم کر دیں، اور لڑکا جو تھا وہ بھی اس کی کوئی خاص کوشش نہیں تھی کہ میں بچاؤں اپنے رشتے کو یا میں کوئی اپنے اندر بہتری پیدا کروں۔ خاص کمانا، انکم بھی کوئی نہیں تھی، خاص کاروبار کام بھی نہیں تھا اور خاص تعلیم بھی نہیں تھی، شکل صورت کا لڑکا ٹھیک تھا۔
اور لڑکی بھی کافی اچھی تھی، اچھی فیملی سے تھیں، لیکن اب بات چیت ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے۔ اس ایموشنل اٹیچمنٹ کی وجہ سے انسان ایک بہت مشکل صورتحال میں آ جاتا ہے کہ اب مجھے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اب کوئی مجھے بتا دے کہ میں کیا کروں۔ اب وہاں وہ بچی جو لڑکی تھیں وہ میرے سے سوال کر رہی تھیں کہ کیا ایسے لوگ کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال میرا آپ سب سے بھی ہے، کیا آپ کے ارد گرد ایسے لوگ یقیناً بہت ہوں گے۔ آج کل ہمارے نوجوان جو ہیں ان میں بہت زیادہ ایسے مسائل ہیں، کریکٹر جو ہے نا اس پر کام نہیں ہو رہا ہے، اور کریکٹر دن بدن خراب سے خراب تر ہوا جا رہا ہے۔ تو بتائیے کہ ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، اور اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں، اور کتنی پرسنٹیج ہوگی جو ٹھیک ہو جاتی ہوگی؟ ہمارے ہاں ہمارا یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ پیشنٹ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کے اینڈ پہ فیصلہ کر دیں، لیکن ہمیں ایتھکس یہ الاؤ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے بھی اینڈ پہ فیصلہ کریں۔ ان کے ساتھ ہم نے تھیراپی شروع کی، پرابلم سالونگ پہ بات چیت، پراپر ایک سیشن ہوتا ہے جس پہ ہم یہ انہی سے یہ فیصلہ کرواتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ٹھیک ہے۔ تو یقیناً وہ اپنے فیصلے تک پہنچ چکی ہیں اور بہتر ہی کریں گی اپنی زندگی میں۔ ڈپریشن ان کا ہم میڈیسن اور CBT وغیرہ سے ٹریٹ کر رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ مسئلہ اتنا کامن ہے، اور یہ صرف ایک کیس ہے، ہمارے پاس بہت آتے ہیں ینگ ایج گروپ کے بچے، بریک اپ کے مسائل ہیں یا اسی طرح کے ریلیشن شپ کے مسائل ہیں، جینوئن ہیں، اور ہمیں ان کو چھپانا نہیں چاہیے اور ان پر بات کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ انہیں ڈسکس کرنا چاہیے ان نوجوانوں سے بھی اور ڈیفرنٹ فورمز پہ بھی، تاکہ ہمارے بچوں کو صحیح باتیں پتہ چلیں۔ وہ غلط ٹریک پر غلط باتیں سن کر تو جا رہے ہیں، اور ہم پتہ نہیں کس حجاب میں رہتے ہوئے ان کی اس غلطی کو سدھارنے کی بجائے الٹا ان کو جج کر رہے ہیں، ان کو ٹونٹ کر رہے ہیں، انہیں کریکٹر لیس ہونے کے طعنے تو دے رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی ٹھیک بات بتا نہیں رہا ہے کہ اگر یہ نہیں تو کیا ٹھیک ہے، کیا کریں۔ اس پر ہم آگے بہت زیادہ بات کرنے والے ہیں، کرتے رہیں گے، اور مجھے آپ لوگوں سے بھی ضرور اس بارے میں فیڈ بیک چاہیے، اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ کیا ہمیں اس بارے میں بات کرنی چاہیے، اور اگر کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی آپ کو واقعہ پتہ ہو، کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں تو وہ بھی ضرور کریں۔ کوئی سوال ہو تو کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔